حویلی کے اونچے دروازے پر صبح کی پہلی روشنی پڑتی تو لگتا تھا جیسے کوئی پرانی تصویر رنگ پکڑ رہی ہو۔ چودھری رحمت علی کی حویلی اس علاقے کی سب سے پرانی اور باوقار عمارت تھی۔ اونچی فصیلیں، بڑے بڑے کمرے، درمیان میں کشادہ صحن جہاں صبح مرغیاں دانہ چگتی تھی اور شام کو آغا جان اپنی چارپائی پر بیٹھ کر حقہ پیتے تھے۔ یہ حویلی صرف اینٹ اور پتھر نہیں تھی، یہ ایک خاندان کی روح تھی۔ 12 سال پہلے رات کے 2 بج رہے تھے جب حویلی کے بڑے دروازے پر دستک ہوئی۔ چودھری رحمت علی ہلکی نیند میں تھے۔ دستک کی آواز سن کر اٹھے۔ چارپائی کی چرچراہٹ سنائی دی، پھر قدموں کی آواز۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک عورت ایک چھوٹی بچی کے ساتھ کھڑی تھی۔ آغا جان نے دونوں کو دیکھا۔ چچا جان، شازیہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ دستگیر بھائی نے گھر سے نکال دیا ہے رات کے اس پہر بچی کے ساتھ، اور کہا ہے کہ ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ آغا جان نے شازیہ کو دیکھا، پھر منیرہ کو۔ بچی کی آنکھوں میں ڈر تھا مگر آنسو نہیں تھے، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ روئے یا نہ روئے۔ آغا جان نے پلٹ کر چوکیدار سے کہا، پچھلے کمرے کا دروازہ کھول دو۔ شازیہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، چچا جان، آپ کا یہ احسان نہیں۔ آغا جان نے بات کاٹی۔ فرید میرا بھتیجا تھا، اس کی بیوی اور بیٹی میری ذمہ داری ہے، اندر آ جاؤ۔ ان کی آواز میں ایک اپنائیت تھی۔ اس رات سے یہ حویلی منیرہ کا گھر بن گئی۔ چودھری حشمت علی جو اس حویلی کے سربراہ تھے، اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام انہوں نے چودھری رحمت علی رکھا تھا۔ چودھری رحمت علی نے جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر اپنے والد کی پسند سے زبیدہ بیگم سے شادی کی، اور اللہ نے انہیں چودھری شجاعت علی کی صورت میں خوبصورت نعمت سے نوازا۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی کے مکین ہر لحاظ سے خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ چودھری شجاعت کی شادی ان کی اپنی من پسند لڑکی صفیہ سے ہوئی، اور شادی کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں چودھری سکندر کی صورت میں ایک بیٹے سے نوازا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سکندر کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ہی ایک ٹریفک حادثے میں چودھری شجاعت اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ حویلی والوں پر یہ خبر قہر بن کر برسی۔ اولاد کے اس غم نے چودھری رحمت علی اور ان کی بیگم کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ چودھری شجاعت کے انتقال کے 6 ماہ بعد زبیدہ بیگم بھی انتقال کر گئی، اور اس خبر سے چودھری رحمت علی ٹوٹ کر رہ گئے۔ لیکن ایک ایسا وجود تھا جو چودھری رحمت علی کو دوبارہ زندگی کی طرف لایا، اور وہ تھا چودھری سکندر شجاعت۔ وقت گزرتا گیا اور پھر حالات نے سب کو ایک نئے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ چودھری رحمت علی کے چچا زاد بھائی اکبر کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے کا نام دستگیر جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام فرید تھا۔ دستگیر نہایت ہی شاطر، لالچی اور بغض رکھنے والا آدمی تھا، جبکہ فرید مکمل طور پر دستگیر کی شخصیت کے الٹ تھا۔ نہایت سلجھا ہوا، شائستہ لب و لہجے والا، رحم دل اور حلال کما کر کھانے والا تھا۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں مقیم تھے۔ اکبر نے انتقال سے پہلے ہی دونوں بیٹوں میں تمام جائیداد برابر تقسیم کر دی۔ یہ گھر دونوں بھائیوں کی برابر ملکیت میں تھا، لیکن نہ جانے کس طرح دستگیر نے فرید سے یہ سب کچھ ہتھیا لیا تھا، اور اس بات کا علم فرید کی بیوی شازیہ کو تب ہوا جب فرید کا انتقال ہوا۔ شازیہ اور فرید کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام منیرہ تھا۔ فرید کے انتقال کے بعد دستگیر اور اس کی بیوی آئے دن شازیہ کے ساتھ ہونے والے جھگڑوں کی وجہ سے جب شازیہ نے دستگیر کے گھر کے درمیان ایک دیوار بنانے کا فیصلہ کیا کہ اگر دیوار بن گئی تو وہ ماں بیٹی الگ ہو جائیں گی، تو دستگیر نے گھر کے کاغذات لا کر شازیہ کے سامنے رکھ دیے، جن پر لکھی تحریر کے مطابق پورا گھر دستگیر کی ملکیت میں تھا۔ شازیہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دستگیر نے یہ سب فرید سے انجانے میں اپنے نام کروایا ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ مزید ان میاں بیوی سے کوئی دشمنی مول نہیں لے سکتی تھی۔ چنانچہ خاموشی اختیار کر کے اس نے سب حالات پر چھوڑ دیا
وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب دستگیر نے ان ماں بیٹی سے یہ چھت بھی چھین لی اور انہیں بے گھر کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں شازیہ کو اللہ کے بعد جو واحد آسرا نظر آیا وہ چودھری رحمت علی تھے۔ اس رات اپنی معصوم بچی کے ساتھ وہ ان کے در پر کھڑی ایک چھت کی فریاد کر رہی تھی، اور پھر چودھری رحمت علی نے اسے اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ منیرہ تب 10 سال کی تھی جب وہ اس حویلی آئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک کونے میں خاموشی سے دبکی رہتی تھی۔ درمیانہ قد، گندمی رنگت، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن میں ہر وقت ایک انجانا ڈر سمایا رہتا تھا۔ وہ جب بھی چلتی تو قدم آہستہ رکھتی، بولتی تو آواز دھیمی ہوتی، جیسے ہوا کو بھی خبر نہ ہو۔ بہت چھوٹی عمر سے وہ بڑی ہو گئی تھی۔ اس نے وقت سے پہلے وہ سب سمجھ لیا تھا، یا شاید حالات نے اسے سب سمجھا دیا جو انسان اکثر بڑا ہو کر سمجھتا ہے۔ چودھری شجاعت نے ان ماں بیٹی کو اس حویلی میں کیوں رکھا تھا؟ یہ احسان تھا یا مجبوری؟ یہ بات شازیہ کو کبھی سمجھ نہیں آئی، مگر انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ بس اپنی بیٹی کو لے کر اس حویلی کے ایک کمرے میں سما گئیں، مگر پھر بھی یہ حویلی ان کی اپنی نہیں تھی۔ وہ شکر کرتی رہی تھی، یہ بات وہ جانتی تھی اور باقی سب بھی جانتے تھے۔ صفیہ چچی کو دیکھ کر پہلی نظر میں کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا۔ گوری رنگت، بھاری جسم، چہرے پر ہمیشہ ایک سوچی سمجھی مسکراہٹ اور لہجے میں شہد ملی مٹھاس۔ وہ جب بھی کسی سے ملتی تو ایسے لگتا جیسے دنیا کی سب سے نرم دل عورت سامنے کھڑی ہے، مگر جو ان کے قریب رہا اسے جلد یا بدیر سمجھ آ جاتا کہ یہ مٹھاس اصلی نہیں تھی، اور یہ بات منیرہ بہت کم عمری میں جان گئی تھی۔ صفیہ چچی آغا جان کے سامنے نہایت میٹھے لہجے میں ان ماں بیٹی کو مخاطب کرتی تھی، لیکن ان کی اصلیت تب نظر آتی جب کوئی آس پاس نہیں ہوتا تھا۔ صفیہ چچی کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس حویلی کی مالکن بننا چاہتی تھیں اور حقیقت میں مالکن تھیں بھی، لیکن انہیں ڈر تھا کہ کہیں آغا جان شازیہ اور منیرہ کو بھی حصے دار نہ بنا دیں۔ شازیہ بیگم اور منیرہ کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ انہوں نے ہمیشہ انہیں بوجھ سمجھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ دونوں کسی طرح حویلی چھوڑ کر چلی جائیں، مگر آغا جان کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں تھا۔ آغا جان نے کبھی ان دونوں کو بوجھ نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہمیشہ سے شازیہ کو اپنی بیٹی کی طرح رکھے ہوئے تھے، لیکن صفیہ چچی کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکندر اور منیرہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے۔ سکندر اپنی ماں جیسا بالکل بھی نہیں تھا، وہ بالکل اپنے دادا آغا جان جیسا تھا، نہایت رحم دل، اچھے اخلاق اور نرم مزاج کا۔ جب سے شازیہ اور منیرہ اس حویلی میں آئی تھیں، وہ تب سے ہی اپنی ماں کا ان کے ساتھ سلوک دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کیسے اس کی ماں منیرہ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی، کیسے لفظوں کے تیر چلا کر شازیہ کا دل چھلنی کرتی تھی، کیسے آغا جان کو ان کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی تھی، کیسے وہ سکندر کو بھی ان دونوں سے دور رہنے کی تلقین کرتی۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود اس نے کبھی بھی شازیہ اور منیرہ سے بدسلوکی نہیں کی تھی۔ اس نے ہمیشہ شازیہ اور منیرہ کو عزت دی تھی، لیکن وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی ماں انہیں اس گھر سے نکالنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہی ہے، لیکن اب تک کامیاب نہیں ہوئی۔ صفیہ نے ہر طریقہ استعمال کر لیا تھا، لیکن اسے ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اس بار اس نے ٹھان لی تھی کہ اب وہ ان ماں بیٹی کو اس گھر سے چلتا کر دے گی۔ اپنے منصوبے کا لائعمل ترتیب دے کر وہ اس موقع کی تلاش میں تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ پورا خاندان ان ماں بیٹی کو اپنانے سے پیچھے ہٹ جائے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب آغا جان نے سکندر کے CSS امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کی خوشی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں انہوں نے اپنی برادری کے تمام لوگوں کو دعوت دی۔ تقریب رات کو تھی۔ صبح سے ہی آغا جان کی حویلی میں خوب چہل پہل تھی۔ تمام نفوس صبح سے ہی تیاریوں میں مگن تھے۔ وہیں صفیہ چچی آج بھی معمول سے زیادہ خوش تھی۔
اور بس اس انتظار میں تھی کہ کب وہ اپنا منصوبہ عمل میں لائیں۔ رات کو جب سب لوگ تقریب میں پہنچے تو چچی نے سکندر کو تیار ہونے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ جب چچی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آس پاس کوئی اور نہیں ہے تو انہوں نے منیرا کو آواز دی، منیرا بیٹی، ذرا سکندر کے کمرے سے میرا چارجر تو لا دو۔ چچی جان کا لہجہ معمول سے زیادہ میٹھا تھا۔ چچی جان، وہ… منیرا نے جھجکتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ ارے بیٹا، وہ باہر گیا ہے، تم ڈرو مت۔ چچی صفیہ نے فوراً بات کاٹی۔ انہوں نے منیرا کی جھجک محسوس کر لی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ انکار کر دے۔ بس چارجر میز پر ہوگا، وہ اٹھا کر لے آؤ، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ منیرا کو کوئی وجہ نہیں سوچی انکار کی۔ صفیہ چچی کا لہجہ نرم تھا اور بات بھی معمولی سی تھی۔ وہ ہاتھ دھو کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ منیرا سکندر کے کمرے کے سامنے پہنچی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس نے ہلکا سا دھکا دیا اور اندر قدم رکھا۔ ابھی ایک ہی قدم اندر رکھا تھا کہ پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ منیرا ایک دم مڑی۔ دروازہ بند تھا اور باہر سے کنڈی لگ گئی تھی۔ چچی جان، اس نے آواز دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ منیرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دروازے کی طرف جا کر ہینڈل ہلایا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ حادثہ تھا یا ارادہ۔ وہ اندر کھڑی تھی، سکندر کے کمرے میں اکیلی، اور دروازہ بند۔ نیچے سے آوازیں آنے لگیں، پہلے ایک آواز، پھر دو، پھر کئی۔ کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ منیرا کے پاؤں وہیں پر جم گئے۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا اور سکندر شرٹ لیس صرف باتھ ٹاول میں بھیگے بالوں کے ساتھ باہر نکلا۔ ایک دوسرے پر نگاہ پڑی تو دونوں حیران رہ گئے۔ سکندر منیرا کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کیونکہ آج تک کبھی بھی منیرا اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی، اور یوں اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ صفیہ آگے تھی، چہرے پر تشویش کا مصنوعی رنگ چڑھایا ہوا تھا۔ میں خود آج بہت پریشان ہوں، وہ چلتے چلتے کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیسے ہو گیا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا اپنی آنکھوں پر۔ مگر کیسے یقین نہ کریں؟ ساتھ چلنے والوں کے چہرے پہلے سے سخت تھے۔ خاندان کی عزت کا معاملہ تھا۔ صفیہ نے کنڈی کھولی، دروازہ کھلا۔ اندر منیرا کھڑی تھی۔ اس کے سر کا دوپٹہ تھوڑا سرک گیا کیونکہ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش میں پریشان ہو گئی تھی۔ باہر کھڑے لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ کچھ نے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، کچھ کے چہرے شرم سے سرخ ہو گئے، کچھ نے فوراً نظریں پھیر لی۔ منیرا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ وہ صرف چارجر لینے آئے تھے، مگر سب کے چہرے دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ چچی جان، میں تو… اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ خاموش رہو، صفیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ آغا جان نے بھی سامنے کا منظر دیکھا، منیرا کو دیکھا اور پھر سکندر کو۔ ایک لمحے کی خاموشی رہی۔ صفیہ نے آگے بڑھ کر بات شروع کی۔ آغا جان، میں کیا کہوں، آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے… بس اس ایک لفظ میں اتنی گہرائی تھی کہ صفیہ کی بات کہیں درمیان میں رہ گئی۔ آغا جان نے منیرا کی طرف دیکھا، وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں شرمندگی کا وہ رنگ نہیں تھا جو کسی کے قصوروار ہونے پر ہوتا ہے۔ یہ خوف کا رنگ تھا، ناانصافی کا۔ منیرا، تم یہاں کیوں آئی تھی؟ آغا جان نے سوال کیا۔ آغا جان، چچی جان نے کہا تھا کہ ان کا چارجر یہاں ہے، وہ لینے آئی تھی اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ منیرا کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ آغا جان نے ایک نظر صفیہ پر ڈالی۔ صفیہ نے فوراً بات کاٹنے کی کوشش کی۔ آغا جان، یہ تو بہانہ ہے، اصل میں… صفیہ خاموش ہو گئی۔ آغا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے چاروں طرف نظر ڈالی۔ سب کچھ معمول کی جگہ پر تھا، کچھ بکھرا ہوا نہیں تھا، کچھ الٹا نہیں تھا۔ آغا جان باہر نکلے۔ انہوں نے وہاں کھڑے سب لوگوں کو دیکھا، ایک ایک چہرہ پڑھا، پھر صفیہ کو دیکھا جو ابھی بھی کچھ کہنے کی کوشش میں تھی۔ آج اور ابھی سکندر اور منیرا کا نکاح ہوگا۔ آغا جان کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی سکندر کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔
صفیہ چچی کے پاؤں کے نیچے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ اب تو سب ویسا ہونے جا رہا تھا جس کا کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ 1000 کوششیں اب کر لیتی، آغا جان نے ان کی ایک نہیں سننی تھی۔ آغا جان اور سکندر دونوں اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ یہ سب ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ آغا جان کو اپنی تربیت پر بھروسہ تھا کہ سکندر اس طرح کا گھٹیا کام کبھی کر ہی نہیں سکتا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ منیرہ اس طرح کی بچی نہیں ہے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ سب کیا کرایا صفیہ کا ہے، لیکن وہ مصلحتاً خاموش تھے۔ لیکن آغا جان، گھر کا معاملہ گھر میں طے ہوگا، آغا جان نے روبدار آواز میں کہا، اور اس بچی پر آج کے بعد کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، جو اٹھائے گا اسے میرا سامنا کرنا ہوگا۔ آغا جان کے الفاظ نے جہاں صفیہ چچی کے تمام منصوبے پر پانی پھیر دیا، وہی شازیہ اور منیرہ کے لیے ابر رحمت کا کام کیا تھا۔ منیرہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی دماغ میں سوچوں کا ایک طوفان جو اس کو اپنے آنے والے کل کے حوالے سے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ آغا جان کمرے میں بیٹھے سوچ بچار میں مصروف تھے کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اجازت ملنے پر شازیہ اندر تشریف لائیں۔ آغا جان نے انہیں اپنے سامنے پڑھی کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھی تو آنکھیں آنسوں سے چھلک پڑی۔ آغا جان، میری بچی ایسی نہیں ہے، میں نے اس کی تربیت ایسی نہیں کی، میں نے اور میری بچی نے آپ کا نمک کھایا ہے، ہم کیسے نمک حرامی کر سکتے ہیں، کیسے احسان فراموش ہو سکتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم آغا جان بھابی نے اس سب کو ایسا رنگ کیوں دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے انہیں ہمارے یہاں ہونے سے مسئلہ ہے، تو آغا جان میں اپنی بچی کو یہاں سے لے کر کہیں اور جاتی ہوں، لیکن اپنی بچی کی عزت کو یوں داغدار ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ بس شازیہ بیٹا، تم پریشان نہیں ہو، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ اور جہاں تک بات ہے اس گھر سے جانے کی، تو یہ بات دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ منیرہ مجھے ویسے ہی عزیز ہے جیسے سکندر، اور اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے، لیکن آغا جان، بھابھی کبھی بھی منیرہ کو نہیں اپنائے گی بیٹا۔ صفیہ کی طرف سے تمہیں جو خدشات لاحق ہیں وہ بجا ہیں، لیکن مجھے اپنے سکندر پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی میری بیٹی منیرہ کو دکھ نہیں پہنچائے گا۔ آغا جان کے تسلی آمیز الفاظ نے شازیہ بیگم کو مطمئن کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کا دل آنے والے حالات کا سوچ کر گھبرا رہا تھا۔ آغا جان نے سکندر کو بھی بلا کر حالات کے پیش نظر تمام اہم باتیں بتا دی تھی۔ سکندر نے آغا جان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ ان کی توقعات پر پورا اترے گا۔ صفیہ چچی نے جب سے نکاح کا سنا تھا، وہ تو تب سے غصے میں گھوم رہی تھی۔ ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آغا جان نے ان کی ایک نہیں سنی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب منیرہ اور سکندر کا نکاح ہونا تھا۔ منیرہ کو شازیہ بیگم نے لال جوڑا پہننے کو دیا۔ وہ لال جوڑا پہنے اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھی اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مسلتے نہایت ڈری سہمی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف سکندر ان تمام حالات کے باوجود چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ سجائے سفید کرتا شلوار پر کالی چادر اوڑھ تھا، قدرے مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی، یہ بات سوائے سکندر کے اور کسی کے علم میں نہیں تھی، لیکن بہت جلد یہ بات باقی سب پر تو نہیں، لیکن منیرہ پر ضرور واضح ہونے والی تھی۔ آغا جان اپنے ساتھ مولوی صاحب اور 2 گواہان کو لیے جیسے ہی منیرہ کے کمرے میں داخل ہوئے، وہاں پہلے سے موجود شازیہ بیگم کو دیکھا، جن کا ہاتھ منیرہ نے زور سے پکڑ رکھا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ منیرہ فرید ولد فرید اکبر، آپ کا نکاح 1 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت حق مہر کے ساتھ چودھری سکندر شجاعت ولد چودھری شجاعت علی کے ساتھ طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ منیرہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور زبان ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پکارا، بیٹا کیا آپ کو قبول ہے؟ منیرہ میری بچی، بولو نا۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر منیرہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ منیرہ میرا بیٹا، مولوی صاحب آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، انہیں جواب دیں۔ جی قبول ہے۔ منیرہ نے کانپتی آواز میں اپنی تمام حقوق سکندر کے نام کر دیے۔ وہ چند لمحوں میں منیرہ فرید سے منیرہ سکندر شجاعت بن گئی تھی۔ حالات نے اسے ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا
یہ سوچ کر وہ زار قطار رو رہی تھی۔ آغا جان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ نہیں میرا بیٹا، رونا نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا اپنے بچے کے ساتھ، رونا نہیں، شاباش۔ شازیہ بیٹا، منیرہ کو سنبھالو۔ آغا جان، مولوی صاحب اور باقی گواہان کو ساتھ لے کر باہر نکل گئے۔ پیچھے شازیہ بیگم اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلیاں دینے لگیں، اور شاید وہ منیرہ سے زیادہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی۔ اور اس سب میں صفیہ چچی ایک بار بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ انہوں نے آغا جان اور سکندر سے بہت بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہر بار ان کی بات کو مسترد کر دیا تھا۔ تب وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی، لیکن کسی کو ان کی پرواہ نہیں تھی، اور نہ ہی کسی نے انہیں کمرے سے باہر نکلنے کو کہا تھا۔ نکاح کے بعد منیرہ کو سکندر کے کمرے میں لے جایا گیا۔ منیرہ گھبرائی سی بستر پر بیٹھی سکندر کے انتظار میں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سکندر کو یہ بات بتائے گی کہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ زبردستی اس پر مسلط نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ منیرہ کو باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سکندر کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کرتے ہوئے پلنگ کے قریب آیا اور منیرہ کے پیروں کی جانب بیٹھا۔ منیرہ نے سر کو ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ نظریں جھکی تھی، لیکن سکندر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ محترمہ نے رونے کا کام کیا ہے۔ ویسے مجھے کسی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں نا، تو آپ واقعی میں بولتی ہیں؟ گڈ، اچھی بات ہے، مجھے باتیں کرنا پسند ہے۔ اب میری بیگم اگر بولتی نہیں تو مشکل ہو جاتی میرے لیے۔ منیرہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ سکندر اس سکندر سے بہت مختلف تھا جس کو اس نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا۔ وہ بہت کم گو تھا، ہر وقت انداز ایسا ہوتا کہ بات کرے گا تو اگلے کی روح کانپ جائے گی، لیکن اب اس کا مزاج ایسا تھا جو منیرہ کے لیے بہت الگ تھا۔ وہ اس کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ کہاں کھو گئی ہیں آپ؟ میں اچھا نہیں لگ رہا آپ کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے میں آپ کو اچھا لگتا ہوں؟ ہو نا، وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو پھر مجھے سمجھائیں اپنا مطلب، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اور ساتھ ہی اس نے منیرہ کا ہاتھ پکڑ کر سہلا دیا۔ منیرہ نے ہاتھ چھڑانا چاہا تو سکندر نے گرفت سخت کر دی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سر کو نہ میں ہلایا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اب ایک بار پکڑ لیا تو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کہنا کیا مطلب تھا آپ کی بات کا؟ کچھ نہیں۔ اچھا چلے کوئی نہیں، پھر کبھی بتائیے گا۔ اس نے منیرہ کا دوسرا ہاتھ بھی گرفت میں لیا۔ میری طرف دیکھیں۔ منیرہ نے نگاہیں اٹھائیں، دونوں کی نظریں ملی اور منیرہ نے فوراً سے نظریں جھکائی تھی۔ سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اچھا میری بات سنیں، آج جو کچھ بھی ہوا میں جانتا ہوں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن شاید حالات نے ہمیں یوں ہی ملانا تھا۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اب سے آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ آپ کو کبھی میری ذات سے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ آپ ہمیشہ میری پہلی ترجیح رہیں گی۔ میں جانتا ہوں اب تک امی آپ کی اور آنٹی کے ساتھ جو جو کرتی آئی ہیں اور جو بھی ہوا، میں چاہتا تو انہیں بہت پہلے سے اس سب سے روک دیتا، لیکن وہ میری ماں ہیں اور میں ان کے ساتھ کچھ بھی ایسا کرنے سے گریز کرتا ہوں جس کے بعد میں اپنے اللہ کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں۔ لیکن اب آپ میری ذمہ داری ہیں تو میں آپ کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتوں گا۔ آج سے آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ منیرہ کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے کو بےتاب تھے، لیکن اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ مجھے کبھی بھی آپ سے کوئی شکوہ نہیں رہا، آپ کی ذات سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، لیکن آج میں آپ پر زبردستی مسلط کر دی گئی ہوں۔ آپ کو مجھ سے بہت بہتر مل سکتی ہے، میں آپ کے معیار کی نہیں ہوں، اور چچی کبھی بھی مجھے آپ کے حوالے سے نہیں اپنائیں گی۔ پہلے بھی میں کبھی ان کو پسند نہیں رہی، اور اب بھی کبھی وہ مجھے آپ کے حوالے سے قبول نہیں کریں گی۔ اور منیرہ نے اپنے ہاتھ سکندر کے ہاتھوں سے چھڑوائے اور نگاہیں جھکا لی۔ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں گر رہے تھے۔ اور سکندر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور یہ کہ آپ مجھے چھوڑ دیں،
میں اپنی وجہ سے آپ کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں آغا جان نے کیوں مجھے آپ پر مسلط کیا ہے۔ اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر نے تحمل سے اس کی پوری بات سنی۔ وہ پہلی مرتبہ اس طرح کھل کر اس کے سامنے بول رہی تھی۔ سکندر نے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے اپنے انگوٹھے کے پوروں سے آنسو صاف کیے۔ منیرا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ دوسری بات، آپ مجھ پر مسلط نہیں کی گئی، بلکہ میری مکمل رضامندی سے میری زندگی میں شامل کی گئی ہیں۔ آپ یہ بات اپنے دل سے نکال دیں کہ آپ میرے لیے مجبوری ہیں، اور آپ کو میں چاہوں بھی تو خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ تو آج کے بعد یہ بات آپ کی زبان پر نہیں آنی چاہیے، اور یہ آنسو کبھی مجھے دوبارہ نظر نہ آئے۔ کیوں رو رو کر آنکھوں پر ظلم کر رہی ہیں؟ اب جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، میرا ارادہ تھا کہ یہ بات میں کچھ وقت بعد کوئی مناسب حالات دیکھ کر کرتا، لیکن اب جتنا آپ نے یہ دماغ استعمال کر لیا ہے، مجھے یہ سب ابھی کہنا پڑ رہا ہے۔ منیرا نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا، یہ سوچتے ہوئے کہ نہ جانے اب کیا کہنے جا رہا ہے، لیکن اس کے اگلے الفاظ نے منیرا کو گویا پتھر کا کر دیا۔ منیرا، آپ ہمیشہ سے مجھے عزیز رہی ہیں، اور میں نے خود کو آپ سے صرف اس لیے دور رکھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے لیے مشکل ہو۔ منیرا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اور ہمیشہ کے لیے آپ کو میں نے اپنے ساتھ اپنی محرم کے روپ میں دیکھنے کے خواب سجائے۔ آپ میری پہلی اور آخری محبت ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سکندر نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ منیرا ہکا بکا بس سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ حیرانی کے عالم میں بس اسے یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہوا محترمہ؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے کہ آپ بس مجھے دیکھے جا رہی ہیں، یا میں اتنا پیارا لگ رہا ہوں جو آپ بس ایسے ہی دیکھے جا رہی ہیں؟ پھر بھی جب منیرا نے پلکیں نہ جھپکائی تو سکندر نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ منیرا فوراً حیرانی سے باہر نکلی۔ کیا ہو گیا؟ کن خیالات میں گم ہو؟ کچھ نہیں، مجھے چینج کرنے ہیں۔ وہ بہانہ بناتی وہاں سے رفو چکر ہونے کے در پہ تھے۔ ارے، میں پیار کا اظہار کر رہا ہوں اور میری بیگم یہاں سے نکلنے کے چکروں میں ہے۔ منیرا پلنگ سے اٹھ رہی تھی کہ سکندر نے اس کا بازو کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے لگی۔ دونوں کی نظریں ملی تو منیرا نے نظر جھکانے کی کوشش کی، لیکن سکندر نے اس کوشش کو ناکام بناتے اس کے چہرے پر آئی زلف کو پیچھے کیا۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھی۔ منیرا کا دل تو ایسے تھا جیسے ابھی باہر نکل کر آ جائے گا۔ سکندر نے اس کی حالت پر رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑا تو وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے سکندر مسکراتا ہوا اسے پاگل قرار دیتا کمرے سے باہر کچن کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ محترمہ نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ نکاح کی رات کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ نکاح جو صفیہ کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ باہر سے مسکرانا پڑتا تھا، اندر سے وہ جل رہی تھی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ منیرا کو اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ گھر میرا ہے، میرا اور میرے بیٹے کا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی۔ رات کا اندھیرا باہر پھیلا ہوا تھا، لیکن صفیہ کے دماغ میں ایک نئی صبح پھوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیرا بیٹا، وہ دھیمی مگر گہری آواز میں بولی۔ خالہ کو یاد کرتی ہو؟ بہت دل چاہ رہا ہے تمہارا چہرہ دیکھنے کو۔ آ جاؤ کچھ دن کے لیے، گھر میں رونق ہو جائے گی۔ ہیرا صفیہ کی بہن کی بیٹی تھی جو سکندر کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، نہایت ہی ماڈرن، اور اسی وجہ سے آغا جان کو وہ ایک آنکھ نہ بہاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حویلی بھی کم ہی آتی۔ 3 دن تک منیرا اور سکندر کے درمیان اجنبیت کی جو دیوار تھی وہ کم ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن جب ہیرا کی آمد ہوئی تو صفیہ چچی کے منصوبے نے انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ ہیرا کو پوری بات معلوم نہیں تھی کہ گھر میں کیا ہوا ہے۔ وہ سکندر اور منیرا کے نکاح کی وجہ بھی یہی بتائی گئی تھی کہ آغا جان کی ناساز طبیعت کے پیش نظر آنن فانن نکاح کرنا پڑا۔ ہیرا کے آتے ہی صفیہ چچی نے اپنے منصوبے کو جلد از جلد تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسے منیرا کے خلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔
ساتھ ہیرا کے کانوں میں یہ بات بھی ڈال دی کہ میں تو سکندر کی بیوی کے روپ میں صرف اور صرف تمہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس منیرہ نے سارا کام خراب کر دیا۔ بیٹا، اب تم خود بھی کسی طرح سے سکندر کے دل میں جگہ بنانی ہے تم نے، تاکہ تم ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جاؤ۔ ہیرا کے شاطر دماغ نے اب کام کرنا شروع کر دیا۔ سکندر تو اسے بھی پسند تھا، مگر کبھی بھی سکندر نے اسے اپنے قریب نہیں ہونے دیا۔ ان کے درمیان ایک فاصلہ قائم تھا جسے چاہ کر بھی ہیرا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر ہیرا کو دیکھ کر سکندر اور منیرہ سمیت آغا جان بھی حیران رہ گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہیرا کو صفیہ نے جان بوجھ کر بلایا ہے، اور اب ان کا یہ کہہ دینا کہ ہیرا نے جس یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے وہ اس کے گھر سے دور ہے تو اب یہ یہاں رہے گی۔ آغا جان تو کیا، سکندر بھی اس سے مطمئن نہیں تھا۔ سکندر، دیکھو، ہیرا نے یہ سالن بنایا ہے، تیری نانی والی ریسیپی ہے نا ہیرا؟ بالکل اسی ہاتھ کا ذائقہ ہے۔ سکندر نے ایک نظر ہیرا پر ڈالی، صرف مسکرایا اور اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے منیرہ کے ہاتھ کے بنے آلو والے پراٹھے کے علاوہ سالن سے ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا، کیونکہ اس کی 3 دن کی بیوی ناک پھلائے اسے دیکھنے میں محو تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ اس کی بیوی کو ہیرا کے ساتھ اس کی بے تکلفی نہیں پسند۔ ہفتے بھر میں صفیہ نے دھیرے دھیرے وہ فاصلہ بنایا جو وہ چاہتی تھی۔ سکندر جب گھر آتا، ہیرا اس کے انتظار میں وہاں بیٹھی ہوتی۔ وہاں پر جس کا ہونا ضروری تھا اسے صفیہ 2-4 سنا کر کمرے تک محدود کر دیتی، لیکن سکندر پھر بھی اس سے فاصلہ بنایا تھا۔ منیرہ یہ سب دیکھ رہی تھی، وہ کچھ بولتی نہیں تھی، لیکن رات کو تکیے میں منہ چھپا کے سوچتی، کیا وہ غلط سوچ رہی ہے؟ کیا سکندر سچ میں ہیرا کی طرف؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو روک لیتی۔ شک کرنا غلط ہے، سکندر نے کچھ نہیں کیا، لیکن صفیہ کا جال صرف ہیرا تک نہیں تھا۔ ایک دن صفیہ نے اپنے پرانے جاننے والوں میں سے ایک لڑکے کو فون کیا۔ اس کا نام کامران تھا۔ وہ شہروں میں کام ڈھونڈتا پھرتا، اسے پیسے کی ہمیشہ ضرورت رہتی۔ کام ہے چند دن کا، پیسے ملیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ صفیہ نے بھی آواز اور دھیمی کی۔ ایک عورت ہے، میرے گھر میں رہتی ہے، اسے ڈرانا ہے، اتنا ڈرانا کہ وہ سیدھا باہر چلی جائے یا اندر ہی سہم جائے، مگر اپنے شوہر کو کچھ نہ بتائے۔ بازار میں ملنا، فون کرنا، بس اتنا۔ کامران کچھ دیر چپ رہا۔ پھنسوں گا تو نہیں نا؟ نہیں، صفیہ نے یقین سے کہا۔ اس عورت سے تیری کوئی پہچان نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد صفیہ نے منیرہ کو بازار بھیجا۔ جب شازیہ نے ساتھ جانے کا اصرار کیا تو صفیہ نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تم کب تک بیٹی کے ساتھ آتی جاتی رہو گی، اسے اکیلے باہر نکلنے دو، یہ خود کام کرے گی تو سیکھے گی، اس کی جھجک تبھی کم ہوگی۔ پہلی بار منیرہ بازار گئی تھی اکیلی سبزی لینے۔ بھیڑ میں وہ اپنا کام کر رہی تھی جب اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے آگے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ منیرہ جلدی گھر کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ گھر کی طرف جاتی گلی میں تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے چلی۔ گھر کے اندر آتے اس کا سانس پھول گیا۔ گھر کا دروازہ بند کیا تو اسے سکون ملا۔ سامنے چچی تھی۔ ان کے پوچھنے پر کہ کیا ہوا ہے، منیرہ نے کچھ نہیں بتایا۔ رات کو سکندر کے واپس آنے پر بھی وہ اس ڈر سے کچھ نہیں بتا سکی کہ کہیں سکندر کو برا نہ لگے۔ اگلی صبح سکندر کے جانے کے بعد اسے اپنے نمبر پر ایک کال موصول ہوئی۔ بار بار انجان نمبر سے کال آنے پر وہ ڈر گئی تھی۔ جو کچھ کل بازار میں ہوا اس کے بعد کال کا آنا اسے ڈرا گیا۔ جب کال نہیں اٹھائی تو اسے میسج موصول ہوا، جانے من، کل ملاقات بھی نہیں کی اور آج کال بھی نہیں اٹھا رہی، کہیں تم یہ تو نہیں چاہ رہی کہ میں تمہارے گھر آ جاؤں تم سے ملنے؟ اس میسج نے اسے ڈرا دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج رات جب سکندر آئے گا تو وہ اسے سب بتائے گی۔ وہ رات 11 بجے جب لوٹا تو وہ اس کے انتظار میں تھی، لیکن وہ آفس کے کسی مسئلے کی وجہ سے نہایت پریشان تھا۔ اسے رات دیر تک کام کرنا تھا تو وہ الگ کمرے میں چلا گیا۔ صبح والے واقعے کا اثر اب تک منیرہ پر تھا، اور اب رات کو اکیلا سونا اسے مزید ڈرا گیا۔ وہ چاہ کر بھی سکندر کو دوسرے کمرے میں جانے سے نہیں روک سکی۔ وہ سکندر کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ رات کو کمرے کے دروازے تک گئی، لیکن رک گئی۔ وہ سوچنے لگی وہ کیا کہے گی کہ انجان بندہ اسے دیکھ رہا تھا، اسے فون آیا، چچی کو پتہ چلا تو وہ کہیں گے کہ یہ ڈرامہ کر رہی ہے توجہ لینے کو۔ وہ جانتی تھی کہ کیا ہوگا۔ وہ واپس کمرے میں آئی، پوری رات پریشانی کی کیفیت میں رہی۔ اگلی صبح سکندر آفس چلا گیا
تو چچی نے پھر کامران سے کہا کہ اب اپنا کام دوبارہ شروع کرے۔ اس نے پھر سے میسیجز کیے۔ منیرہ اب مزید پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر کسی کو بھی تم نے یہ سب بتایا تو اپنی ماں کی حالت کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور منیرہ کسی قیمت پر بھی اپنی ماں کو کھو نہیں سکتی تھی۔ صفیہ خوش تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ صرف ڈرانا کافی نہیں، اصل جال بھی بچھانا تھا۔ اس نے ہیرا کو بلایا۔ بیٹا، کل سکندر اکیلا ہے گھر میں نے پڑوسی کے یہاں کسی کام سے جانا ہے، آگے تم سمجھدار ہو، تمہیں کیا کرنا ہے۔ منیرہ کو کسی بہانے سے باہر بھیج دیا صفیہ نے۔ سکندر کام کر رہا تھا اپنے کمرے میں جب ہیرا چائے لے کر آئی۔ سکندر اسے چائے اپنے سامنے موجود ٹیبل پر رکھنے کو کہنے لگا۔ ابھی وہ چائے رکھ کر مڑی تھی کہ اس کا پاؤں مڑا اور وہ سیدھا سکندر کی گود میں گر گئی۔ اس سے پہلے کہ سکندر کچھ سمجھتا یا ہیرا اٹھتی، کمرے کے کھلے دروازے سے منیرہ نے وہ منظر دیکھا۔ قدم وہیں رک گئے۔ وہ جانتی تھی کہ سکندر ایسا نہیں ہے، لیکن دل اور دماغ ہمیشہ ساتھ نہیں دیتے، اور آنکھوں دیکھا وہ کیسے بھول جاتی۔ کامران کا فون پھر آیا۔ اس بار منیرہ گھر پر تھی، رات کا وقت تھا۔ سکندر پاس ہی تھا دوسرے کمرے میں۔ اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو۔ دوسری طرف موجود کامران نے منیرہ کو کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کی سلامتی چاہیے تو اس گھر سے جانا ہوگا، اور لائن کٹ گئی۔ منیرہ وہیں پتھر کی ہو کر بیٹھ گئی۔ سکندر نے دروازہ کھولا۔ منیرہ کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا؟ منیرہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن زبان نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور وہ وہیں گر گئی۔ منیرہ کیا ہوا؟ اٹھو پلیز۔ سکندر نے سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاس میں سے پانی نکال کر اس کے چہرے پر پھینکا، لیکن منیرہ کو ہوش نہیں آیا۔ اس نے فیملی ڈاکٹر جو اس گھر سے تھوڑی دور رہتے تھے انہیں کال کی اور جلدی سے گھر پر بلایا۔ ڈاکٹر علی نے جب آ کر منیرہ کو چیک کیا تو اس کی بے ہوشی کی وجہ سٹریس بتائی۔ سکندر کو یہ سن کر حیرانی ہوئی کہ ایسا کیا ہوا جو منیرہ نے اسے نہیں بتایا۔ وہ صرف منیرہ کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھا تاکہ جان سکے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ منیرہ کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے سامنے سکندر کو بیٹھے پایا۔ سکندر اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہوں۔ اچھا اٹھو نا، تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ ہننا، کھانا کھاؤ تاکہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ جی۔ منیرہ کو وہیں بٹھا کر وہ کچن سے اس کے لیے سینڈوچ اور دودھ کا گلاس لے کر واپس آیا تو وہ ایسے ہی سوچوں میں گم بیٹھے نظر آئی۔ منیرہ۔ جب آواز دینے پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو سکندر نے اسے بازو سے ہلایا۔ جی، کیا ہوا ہے؟ کہاں گم ہو یار؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ کچھ نہیں، میں بس… اچھا چھوڑو، چلو شاباش، یہ کھاؤ۔ اس نے اسے سینڈوچ کھلا کر دودھ کا گلاس دیا، اور برتن جب کچن میں رکھ کر واپس لوٹا تو منیرہ اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے سونے کی تیاری میں مصروف تھی۔ سکندر نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ جو کچھ وہ ہیرا اور سکندر کے بیچ دیکھ چکی تھی اسے لگ رہا تھا کہ سکندر اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ سکندر کو مطمئن کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اس کے دماغ میں ابھی بھی اس اجنبی کی فون کال چل رہی تھی۔ سکندر بھی اس کے ساتھ ہی رہا۔ منیرہ کسی بنا مذمت کے سو گئی۔ سکندر نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے خود میں سما لیا۔ 2 دن مزید گزر گئے، لیکن ان دنوں میں منیرہ کو کوئی کال یا میسج موصول نہیں ہوا۔ ہیرا نے منیرہ کا موبائل اٹھا لیا اور کامران کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات کا جواب دینے لگی۔ یہ بات صرف صفیہ جانتی تھی کہ میسج کے جواب منیرہ نے نہیں، ہیرا نے دیے ہیں۔ ہیرا اور کامران کی گفتگو کے بعد صفیہ نے کامران سے ان تمام میسیجز کے اسکرین شاٹس سکندر کو بھیجنے کو کہا۔ کامران کے میسج موصول ہوتے ہی سکندر کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اسی وقت گھر کے لیے نکلا۔ گھر پہنچ کر اس نے اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ منیرہ، کہاں ہو تم؟ صفیہ چچی اور ہیرا جان گئی تھی کہ اب سب کچھ ویسا ہونے والا ہے جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ منیرہ بھی سکندر کی آواز سن کر پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سکندر منیرہ کو اس طرح بلائے۔ آغا جان اور شازیہ بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ صفیہ چچی اور ہیرا بھی باہر آ گئی تھی۔ منیرہ جب سکندر کے قریب آئی تو بغیر کسی سوال جواب یا وضاحت کے سکندر نے پہلی بار منیرہ پر ہاتھ اٹھایا۔ آغا جان تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔
انہوں نے سکندر کو بھی پیچھے کھینچ کر اسے ایک تھپڑ لگا دیا۔ سکندر، تم ہوش میں ہو؟ ہمارے یہاں مرد کبھی عورت سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، اور تم نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا؟ تمہارا عقل و شعور تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے جو تم اس طرح کر رہے ہو؟ اس معصوم بچی نے آخر کیا کیا جو نوبت یہاں تک آ گئی؟ اور یہ وہ سوال تھا جو منیرہ اور شازیہ دونوں کے پاس تھا۔ منیرہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ سکندر نے اس پر ہاتھ اٹھایا بغیر کوئی سوال کیے۔ آغا جان، یہ بات آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ میں اس کا شوہر ہوں، لیکن آج تک اس نے مجھ سے پیار کا اظہار نہیں کیا، لیکن کرتی بھی تو کیسے؟ اس کا محبوب تو کوئی اور ہے نا؟ اپنا موبائل آغا جان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس نے کامران سے موصول شدہ تمام میسیجز آغا جان کو دکھا دیے۔ منیرہ نے آگے بڑھ کر یہ سب کچھ دیکھا تو اس کی روح کانپ گئی، کیونکہ وہ ایسی نہیں تھی اور یہ سب اس نے نہیں کیا تھا۔ آغا جان، سکندر، میں نے نہیں کیا، یہ میں نہیں جانتی یہ کس نے کیا۔ آپ میرا یقین کریں، میں نے یہ سب نہیں کیا۔ اچھا، تو تم نے یہ نہیں کیا تو تمہارے نمبر سے میسیجز ایسے ہی اس کے نمبر پر گئے؟ تم ہو ہی نہیں اس لائق کہ تمہیں عزت اور پیار دیا جائے۔ میں ہی پاگل ہوں نا جو تمہیں اتنی اہمیت دے رہا ہوں، اور میری آنکھوں میں دھول جھونک کر باہر کسی سے عشق لڑا رہی تھی۔ بس سکندر، بس بہت ہو گیا۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی کہ یہ ایسی بچی نہیں ہے، اور جس نے بھی یہ سب کچھ کیا تمہیں اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ تمہیں پہلے چھان بین کرنی چاہیے، پہلے اپنا مجرم ڈھونڈنا چاہیے، پھر آ کر بات کرتے۔ لیکن ابھی جو تم نے کیا، مجھے ذرا تم پر بھروسہ نہیں کہ تم کیا کرو گی اس بچی کے ساتھ کل، اور اب سے یہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ منیرہ بس سر جھکائے زاروں قدار رو رہی تھی اور ایک لفظ نہیں بولی۔ وہ نہیں بتا سکی تھی کہ اسی نمبر سے اسے کوئی تنگ کر رہا تھا۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ شازیہ نے منیرہ کا سارا سامان اپنے کمرے میں شفٹ کر لیا تھا۔ منیرہ اس واقعے کے بعد مکمل طور پر خاموش تھی اور کمرے کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی۔ سکندر نے بھی دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب وہ بھی گھر رات کو دیر سے آتا اور صبح جلدی نکل جاتا۔ اس کا سامنا آغا جان سے کم ہی ہو رہا تھا۔ جب وہ ان کے سامنے جاتا، ان سے بات کرتا، وہ ہر بار اسے اس کی غلطی کا احساس دلاتے، لیکن وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آغا جان ان دونوں کی حالت سے پریشان تھے، اور صفیہ چچی ایسے تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انہوں نے سکندر کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے کہ منیرہ شروع سے ہی ایسی تھی، لیکن تم ہمیشہ اپنی ماں کو غلط قرار دیتے آئے ہو۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، تم اسے چھوڑ دو بیٹا، میں تمہارے لیے کوئی اور لڑکی لے آؤں گی۔ سکندر بس ان کی بات سن لیتا، نہ اقرار کرتا نہ انکار کرتا۔ یوں ہی ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس 1 مہینے میں منیرہ اور سکندر نے ایک مرتبہ بھی ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں۔ ایک دن آفس سے واپسی پر سکندر ذرا جلدی گھر آ گیا اور سیدھا اپنے روم میں چلا گیا۔ وہ اتنا تھکا تھا کہ اسے نیند آ گئی اور سو گیا۔ اس بات کی خبر گھر میں کسی کو نہیں تھی کہ سکندر گھر واپس آ چکا ہے۔ جب وہ اٹھا تو فریش ہو کر کھانا کھانے کے ارادے سے کچن کی جانب گیا۔ صفیہ کے کمرے میں ہیرا اور صفیہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ کچن میں چلا گیا۔ کچن سے اپنے لیے گلاس میں جوس نکال کر کمرے کی جانب واپس آیا تو ماں اور کزن کی باتیں سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا۔ خالہ، میں سمجھ نہیں پا رہی، آپ نے جو پلان بنایا تھا کیا وہ سچ میں سکندر کو پتہ نہیں چلے گا؟ چپ رہو ہیرا، تم صرف وہ کرو جو میں کہتی ہوں۔ منیرہ خود چلی جائے گی اور سکندر، لیکن خالہ وہ فون والا کامران کا کام ہو گیا، اب تم بس۔ سکندر کے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی تو اندر خاموشی چھا گئی۔ سکندر نے دروازہ کھولا۔ صفیہ اور ہیرا دونوں کا رنگ سفید ہو گیا۔ صفیہ اور ہیرا نے جب سکندر کا چہرہ دیکھا تو انہیں اس کی آنکھوں میں وہ نظر آیا جو آج سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ غصہ نہیں تھا، وہ ایک خطرناک خاموشی تھی جس کا درد، دھوکہ، شرم اور اعتبار کا ٹوٹنا تھا۔ کامران، اس نے صرف یہ ایک لفظ کہا۔ صفیہ نے منہ کھولا۔ سکندر بیٹا، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ امی، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ اپنے ہی بیٹے کی زندگی کو برباد کر رہی ہیں۔ آپ نے اپنے ہی بیٹے کی عزت کو ذلیل و رسوا کیا۔ امی، میں نے آپ پر اعتبار کیا تھا، آپ ماں ہے میری، آپ نے کیسے سب کچھ کر لیا؟ کیسے بیٹا؟ بس امی، اب سے مجھے بیٹا مت کہیے گا۔ آپ نے شاید یہ حق کھو دیا۔ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو اس مقام پر کبھی نہیں پہنچاتی کہ وہ خود سے نظریں نہ ملا سکے۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں اپنی بیوی سے کیسے نظریں ملاؤں گا؟ سکندر، خالہ نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے۔ بکواس بند کرو تم اپنی گھٹیا عورت۔
پڑھی لکھی ہونے کے باوجود تم ایک لڑکی ہو کر دوسری لڑکی کے ساتھ اتنی نیچ حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ یہ ماں ہے میری، میں چاہ کر بھی کوئی سخت بات ان سے نہیں کر سکتا اور نہ انہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں، لیکن تم مجھے صبح یہاں نظر نہ ہو ورنہ تمہاری لاش بھی تمہارے ماں باپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ سکندر غصے سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے صفیہ ہیرا کو لان تان کرنے لگی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سکندر کا رخ اب اپنے کمرے کی جانب تھا۔ نہایت شرمندگی کا احساس تھا جو اسے روک رہا تھا منیرہ کا سامنا کرنے سے۔ وہ ساری رات اس نے سوچتے ہوئے گزاری کہ کیسے سب ٹھیک کرے گا۔ اگلی صبح اس نے آغا جان کے پاس جا کر انہیں سب بتا دیا۔ آغا جان نے بھی شازیہ کو بلا کر صفیہ اور ہیرا کی اصلیت بتا دی، لیکن انہوں نے بھی معذرت کر لی کہ وہ منیرہ سے کوئی بات نہیں کریں گی۔ انہوں نے سکندر کو کہا تھا کہ انہوں نے منیرہ کو رات بھر روتے ہوئے دیکھا ہے اور اس واقعے کے بعد صفیہ سے ذلیل ہوتے بھی دیکھا ہے۔ منیرہ اس تمام عرصے میں جتنا پریشان رہی ہے، اس سب کی تلافی ناممکن ہے جب تک وہ خود سکندر کو معاف نہ کر دے۔ آغا جان نے بھی سکندر کو یہی مشورہ دیا کہ وہ خود بات کرے منیرہ سے اور معافی مانگے۔ ہیرا کو صبح صبح صفیہ نے بھیج دیا تھا اور خود وہ اب سکندر کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں انہیں بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے منیرہ اور سکندر کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن اب وہ کیسے ان دونوں سے معافی مانگیں گے، کیسے ان کے درمیان سب ٹھیک کریں گے؟ یہ بات انہیں پریشان کر رہی تھی۔ سکندر نے کوشش کی کہ وہ منیرہ سے کسی طرح بات کرے، لیکن منیرہ نے صاف منع کر دیا۔ منیرہ کو نہیں معلوم تھا کہ سکندر سب سچائی جان چکا ہے، لیکن سکندر اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح منیرہ کو منا لے۔ صفیہ یہ بات جان گئی تھی کہ منیرہ سکندر سے بات نہیں کرنا چاہ رہی، اور سکندر اس دن سے اب تک اپنی ماں کو نہیں ملا تھا۔ وہ جو روز آفس آتے جاتے ماں کو سلام کرنا نہیں بھولتا تھا، اس نے ایک ہفتے سے اب ماں کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اور یہی بات صفیہ کو اس کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی۔ صفیہ نے سوچ لیا کہ اب وہ یہ بات جا کر خود منیرہ کو سچائی بتائے گی۔ صفیہ نے ہمت جمع کی اور منیرہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو منیرہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی نظر آئی۔ منیرہ نے چچی کی موجودگی کو محسوس کرتے فوراً تلاوت ختم کی اور ان سے مخاطب ہوئی۔ السلام علیکم چچی۔ وعلیکم السلام بیٹا، ادھر آؤ میرے پاس، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی چچی کہیں۔ بیٹا ابھی جو میں تم سے بات کرنے جا رہی ہوں اس کے بعد شاید تم میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرو، لیکن مجھے پھر بھی تم سے یہ بات کرنی ہے کیونکہ میں اب اپنے سکندر کو اور اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ منیرہ چچی کی باتیں سن کر حیرانگی میں مبتلا تھی کہ ایسا کیا ہے جو چچی ایسے بات کر رہی ہیں۔ اسے آج صفیہ کی باتوں اور لہجے سے نہیں لگا تھا کہ وہ اوپر سے میٹھی بنی ہوئی ہے، بلکہ آج پہلی مرتبہ اسے لگا کہ چچی دل سے اسے مخاطب کر رہی ہیں۔ جی چچی کہیں، ایسا کیا ہے جو آپ اتنا سچ بول رہی ہیں؟ منیرہ ابھی جو میں کہنے لگی ہوں تم تحمل سے سنو گی اور اس کے بعد تمہارا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، لیکن اب تم سکندر سے خود کو دور نہیں کرو گی۔ وہ سچ میں تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اور پھر چچی نے منیرہ کو سب بتا دیا کہ کیسے انہوں نے ہیرا کے ساتھ مل کر یہ سب کیا، اور یہ بھی کہ سکندر سب جان گیا ہے، وہ اسی لیے تم سے بات کرنا چاہ رہا ہے، لیکن تم اس سے بات نہیں کر رہی۔ بیٹا میرے یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ میں نے بہت غلط کیا، میں بہک گئی تھی، میں تمہاری اصل مجرم ہوں۔ منیرہ تم میرے ساتھ جو چاہے کر سکتی ہو، لیکن سکندر کو خود سے اس طرح دور نہ کرو بیٹا۔ چچی میں جانتی تھی کہ یہ سب آپ نے کیا ہے، میں نے پہلے ہی یہ سب جان لیا تھا، لیکن چپ صرف اس وجہ سے تھی کہ جس کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا اس نے ایک انجان شخص کو مجھ پر ترجیح دی۔ سکندر نے وہ سب دیکھا جو آپ اسے دکھانا چاہ رہی تھی۔ چچی ہر مجرم کو ایک بار صفائی دینے کا موقع تو ملتا ہے نا، لیکن سکندر نے مجھے وہ ایک موقع بھی دینا ضروری نہیں سمجھا۔ کیا میں اس لائق بھی نہیں رہی تھی؟ چچی اس نے مجھ پہ سب کے سامنے ہاتھ اٹھایا، مجھ پر تہمت لگائی۔ میں عزت تھی نا ان کی، انہیں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ جو ان کی آنکھوں کے سامنے بڑی ہوئی ہوں میں ایسی ہو سکتی ہوں۔ اور چچی آپ نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا۔ آپ نہیں جانتی میری ماں پہ اور مجھ پہ کیا گزری، ہم نے یہ وقت کیسے گزارا۔ میں مجرم نہیں تھی، لیکن میں نے وہ سب سزا جھیلی جو ایک مجرم کی ہوتی ہے۔
اب آپ آ کر مجھ سے معافی مانگ رہی اور میں آپ کو معاف کر بھی دوں گی، لیکن میری تکلیف کا ازالہ ناممکن ہے۔ آپ میرے لیے میری ماں کی جگہ ہیں، میں آپ کو یوں شرمندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میرا اللہ میرا انصاف کرے گا۔ منیرہ میری بچی، میں تمہاری بہت بڑی گنہگار ہوں، تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے سکتی ہو، لیکن سکندر کو ایسے نہ تڑپاؤ۔ جتنا تم نے تکلیف جھیلی ہے اتنی ہی تکلیف میں وہ بھی تھا، لیکن سب کے قصوروار میں ہوں، میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ منیرہ خاموش ہو گئی، اس نے چچی کو آگے سے کچھ بھی نہیں کہا۔ چچی وہاں سے سیدھا سکندر کے پاس گئی۔ سکندر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا وہ لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ ماں کو دیکھتے ہی وہ چیزیں سمیٹتا وہاں سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا، لیکن صفیہ نے اس کا راستہ روک کر اس کو آگے روتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیے۔ سکندر، مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہی تھی، اپنی ماں کی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ امی، آپ مجھ سے زیادہ منیرہ کی گنہگار ہیں، آپ کو اس سے معافی مانگنی چاہیے، اگر وہ معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ بیٹا، میں بھی اسی کے پاس سے آ رہی ہوں، میں نے اسے سب سچائی بتا دی ہے، تم جاؤ اسے منا لو بیٹا، وہ بہت اچھی ہے، مان جائے گی۔ سکندر یہ سب سن کر باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ منیرہ کے کمرے کی جانب تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ سکندر اسے نماز پڑھتے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، سکندر ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر جا کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ منیرہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سکندر نے آنکھیں بند کر لی۔ منیرہ دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو وہ ایسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ منیرہ جان گئی تھی کہ جب تک وہ اس پر پھونک نہیں مارے گی وہ یوں ہی لیٹا رہے گا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پھونک ماری تو سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ وہیں منیرہ کے سامنے بیٹھے بیٹھے اس نے منیرہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ منیرہ، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، ہر اس بات کی جس سے تمہارا دل ٹوٹا ہو، ہر اس عمل کی جس سے تمہیں تکلیف ہوئی۔ میں شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر منیرہ، مجھے معاف کر دو، کہو تو تمہارے پاؤں پڑنے کو بھی تیار ہوں۔ منیرہ نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ نیچے کیے۔ سکندر پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں، جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، آپ مجھ سے کوئی سوال تو کرتے، بنا کوئی سوال کیے بنا کچھ سنے آپ نے سب فیصلے خود کر لیے۔ میں اپنی ان تمام غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، پلیز مجھے یوں اکیلا نہ کرو، جو دل چاہے سزا دے دو لیکن خود سے دور تو نہ کرو، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، پلیز مجھے معاف کر دو، آپ پلیز ایسے بار بار مجھے شرمندہ نہ کریں، اب بہت برے ہیں، آپ نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا سب کے سامنے، اچھا ٹھیک ہے کل تم بھی سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار لینا، آپ نے مجھے ڈانٹا بھی تھا، وہ زار و قطار روتے ہوئے بولی۔ سکندر نے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ اچھا تم مجھے ڈانٹ لینا لیکن ایسے رو تو نہیں، بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ اور بھی زیادہ رونے لگی۔ سکندر اس کے سر پر پیار کرتا اس کی پیٹھ سہلاتا رہا۔ جب اسے اندازہ ہو گیا کہ اب اس کا دل ہلکا ہو گیا تو اس نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کا چہرہ سامنے کیا اور باری باری دونوں آنکھوں پر بوسہ دیا۔ اب ان آنکھوں میں مزید سوال نہیں آنے چاہیے، اب ان پر ظلم نہیں کرنا، میں وعدہ کرتا ہوں میری ذات سے تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمیشہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا میں۔ ابھی منیرہ کچھ کہنے والی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں اٹھے۔ سکندر نے جیسے ہی دروازہ کھولا آغا جان، شازیہ اور صفیہ کو سامنے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ آغا جان آگے بڑھے اور منیرہ کو گلے لگا لیا۔ شازیہ نے بھی سکندر کو پیار کیا۔ منیرہ بچے، اب اس نالائق نے کچھ کہا نا تو بتانا، میں اس کو بچپن میں جیسے مرغا بنا کر پورے صحن کا دورہ کرواتا تھا نا، اب بھی ویسا کروں گا۔ یار آغا جان، آپ نے پارٹی بدل کر اچھا نہیں کیا۔ کمرے میں کھڑے تمام لوگوں کی ہنسی چھوٹ گئی سوائے سکندر کے، جس کو یہ افسوس تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور آغا جان کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے تھا، لیکن آغا جان کہاں اس کی سننے والے تھے۔ زندگی میں انسان بہت سے ایسے حالات کا شکار ہوتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک ذات اوپر ہے جو ناانصافی نہیں کرتی اور جلد یا بدیر سب راز فاش کر دیتی ہے۔
صفیہ کو لگا تھا کہ اس کی چال کبھی کسی کو معلوم نہیں ہوگی، اور منیرہ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اس طرح گنہگار ثابت ہو جائے گی، لیکن دونوں ہی کو اپنے اپنے کیے کا پھل مل گیا تھا۔